کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جو نماز کے اندر نا بیسیکلی ہم عمل کر لیتے ہیں، عمل بچاتے نہیں ہوتے. پہلے نماز ہوتی ہے ہماری 4G، جلدی جلدی پڑھ لی بس کام ختم. ٹھیک ہے. جب سے ان کا سنا ہے بیان اور دعائیں سنی ہیں نا، تو نماز کے اندر دل بھی لگتا ہے. اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو صرف میں نے محمد علی انجینئر سے سنی اور اس کو نماز کے اندر میں لے کے گاڑی میں آتا تھا اور سے پڑھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو سنتا تھا تو بہت، یعنی کہ سارے لاہور سے اکھاڑا تک وہ مرزا انجینئر ہی سنتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو سنتے سنتے پھر میں نے بھی سنا. پہلے مذاق اڑاتے، پہلے نہیں اچھا لگتا تھا کہ کیوں اگر آپ ڈاکٹر سرار صاحب کو سنتے تھے، مولانا صاحب کو سنتے تھے تو اس کا ہی مذاق اڑا. والد نے کہا تھا کہ آپ جماعت کروا دو. تو ایک آدمی نے کہا آپ جماعت نہیں کروا سکتے. اچھا. میں کیوں نہیں کروا سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہابی. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی، آپ کی میرے پیچھے نہیں ہوتی. تو مجھے زندہ لوگوں پہ خرچ کرو، اپنے والدین پہ ہو یا کسی پہ بھی ہو. فوت شدگان کے بعد ان کا کام کرنا، یعنی کہ ان کو آپ دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نیک کام تبلیغ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھانے والا سسٹم جو نا زندہ لوگوں کو ہے. تو ان کی ویڈیو سے ہی ہمیں لگا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے ہیں، پھر وہ تنہا بھی رہے ہیں. اتنے بڑے دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر کے گئے ہیں، تو لوگ تو الزام لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان گلزار. محمد ذیشان گلزار. بھائی کہاں سے ہیں؟ میں بیسیکلی اکھاڑا سے ہوں اور لاہور میں جاب کرتا ہوں. گڈ. لاہور میں جاب کرتے، کیا جاب کرتے ہیں؟ میں پرچیزنگ. سوری؟ پرچیز. ٹھیک ہو گیا. کوئی بزنس ہے اپنا؟ نہیں فیکٹری. ٹھیک ہو گیا، فیکٹری کے لیے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. ابھی لاہور سے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ لاہور سے. اکیلے؟ نہیں، میرے ساتھ ایک دوست ہے. ہاں. بیسیکلی ہمارے باس کا ادھر کانٹریکٹ ہے سرائے عالمگیر میں. ٹھیک ہے. GWMC کا. ٹھیک ہے. تو رات ادھر ریسٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو صبح ہی بائک پہ ہم ادھر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذیشان بھائی، یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں اکیڈمی؟ زندگی میں پہلی بار ادھر ہے. پہلی دفعہ آ رہے ہیں. گھر سے کیا دین ملا تھا؟ بیسیکلی ہمارے گھر تو بیسیکلی جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ تو سنی ہیں، سارے بریلوی سنی ہیں. ٹھیک ہے. جو دادکا فیملی ہے وہ تو سنی ہے. ٹھیک ہے. جو نانکا فیملی ہے وہ بھی سنی ہی ہیں، لیکن جو میری والدہ ہے، 4 بہنیں ہیں، ان میں سے جو میری والدہ ہے نا، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ آپ نے دربار پہ نہیں جانا اور اچھی طریقے سے نماز 5 وقت کی نا وہ گھر سے ملی ہے. وہ سنی ہو کے بھی نماز پڑھتے ہیں میرے والدین. 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. 5 بہن بھائی ہیں، لیکن الگ الگ مدرسے میں پڑھے ہیں. میں نہیں پڑھا کسی مدرسے میں. ٹھیک ہے. میرا بڑا بھائی حافظ محمد عامر ہے، وہ پڑھا ہے بریلویوں سے، دیوبندیوں کے مدرسے میں. 3 بہنیں انہوں نے اہل حدیث کے ان کے مدرسے میں حافظ کیا. اور میں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، گھر تھے قرآن پاک پڑھا ہے. اور 2018-19 کی بات ہے، میں فیکٹری میں تھا تو ڈاکٹر اسرار کا بیان میں نے سنا تھا ایک. ٹھیک ہے. وہ دل کو بہت لگ گیا تھا. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نماز پڑھی اور ایک ادھر گارڈ تھا، اس نے کہا کہ آپ نا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو. تو میں نے فیکٹری کے اندر رہ کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. یعنی کہ اکیلے پڑھا ہے. وہ کہتے نا کسی کا سہارا نہیں لیا. یوٹیوب سے دیکھ کے پڑھا ہے اور ساتھ میں ترتیب اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑی ہے. اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں میں نا واضح ہوا. پھر آہستہ 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 سنتے سنتے نا بہت سارے مولویوں کو پیچھے چھوڑ گئے جو کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. شروع میں پہلے میں جاتا تھا یہ 12 ربیع الاول کے جھنڈے وغیرہ، تو بہت سارا کلیئر ہو گیا. اور اس کے بعد مرزا صاحب کو بھی سنا ہے، بہت اچھا لگا ہے. مرزا صاحب کا تعارف کب ہوا؟ یعنی جب آپ کی لائف میں دین کی پریکٹیکل انٹری ہوئی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کی ہے سارا کچھ، تب انجینئر صاحب کو جانتے تھے؟ نہیں میں نہیں جانتا. ٹھیک ہو گیا. میں تقریباً 2021 میں ان کا میں نے دیکھا ہے. اس وقت آپ کے قائد درمیانے سے تھے، نہ سنی تھے نہ وہابی تھے، درمیانے سے تھے. والدہ نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے درباروں پہ نہیں جانا، لیکن نماز شماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی پکی. ٹھیک ہو گیا. وہ ابھی بھی پڑھتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے
بہت اچھا مجھے انجینئر صاحب نے جو نماز کے اندر نا بیسیکلی ہم عمل کر لیتے ہیں, عمل بچاتے نہیں ہیں. پہلے نماز ہوتی تھی ہماری 4G, جلدی جلدی پڑھ لی بس کام ختم. ٹھیک ہے. جب سے ان کا سنا ہے بیان اور دعائیں سنی ہیں نا, تو نماز کے اندر دل بھی لگتا ہے. اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو صرف میں نے محمد علی انجینئر سے سنی ہیں اور اس کو نماز کے اندر میں لے کے آیا ہوں. صحیح ہوگا. اور چلے وہ تو 4G والی تو بعد میں کرتے ہیں, پہلے آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ انجینئر صاحب تک پہنچے کیسے؟ یہ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ ہی ڈاکٹر اسرار کو سنا. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف آپ کو پہلے ہوا؟ پہلے ہوا. ٹھیک ہے. پھر مولانا اسحاق صاحب. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مرزا انجینئر, ہمارا ایک انجینئر تھا فیکٹری میں, علی رضا انجینئر, وہ اس کو سنتا تھا اکثر. ٹھیک ہے. کے ساتھ گاڑی میں آتا تھا لاہور سے اکاڑا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو سنتا تھا. تو بہت یعنی کہ سارے لاہور سے اکاڑا تک وہ مرزا انجینئر ہی سنتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو سنتے سنتے پھر میں نے بھی سنا. پہلے مذاق اڑاتے تھے, پہلے نہیں اچھا لگتا تھا کہ کیوں؟ اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتے تھے, مولانا اسحاق کو سنتے تھے, تو اس کا ہی مذاق اڑاتے تھے؟ بس ابھی وہ کچھ لہجہ کچھ نا سخت لگتا تھا. ڈاکٹر اسرار کا لہجہ بہت نرم تھا. نرم تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا لہجہ؟ نہیں, جو بیان میں نے سنا تھا جس سے میرا شروعات ہوئی تھی. اچھا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن پھر اچھا ایسے لگا کہ جو حقائق ہیں, جو بات ہے وہ قرآن دلیل سے کرتا ہے, اور وہ ثابت بھی ہوئی ہے. پھر 2023 میں میں نے عمرہ بھی کیا ہے, اور الحمدللہ ادھر میں نے سارا کچھ دیکھا. رفع دین بھی دیکھا ہے, سنگل تکبیر بھی دیکھی ہے. اور مجھے اذان دینے کا بہت شوق تھا گاؤں میں, اور میری آواز بھی بہت پیاری ہے, میں نعتیں بھی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. اور ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ میں اور میرے والد سنیوں کی مسجد میں گئے تھے. وہ ابھی بھی سنی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت پہ لے کے آیا. تو ادھر میرے والد نے اذان دے دی تھی, تو میں نماز کروانے لگا تھا, جماعت کروانے لگا تھا. میرے والد نے کہا تھا کہ آپ جماعت کروا دو. تو ایک آدمی نے کہا آپ جماعت نہیں کروا سکتے. اچھا. میں نے کہا میں کیوں نہیں کروا سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ وہابی. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی. آپ کی میرے پیچھے نہیں ہوتی تو مجھے نہیں پتا, میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی. ہاں. اس کے بعد پھر اذان دینے کا مجھے شوق تھا, تو انہوں نے یہ ایلیگیشن لگا دیا کہ آپ صلاۃ کے بغیر اذان نہیں پڑھ سکتے. اس نے آپ کو وہابی کیوں کہا؟ آپ رفع دین کرتے تھے؟ نہیں رفع دین نہیں, ویسے میں صرف اپنے گھر میں سے یہی ہے کہ میں تھوڑا سا سخت طبیعت ہوں ابھی بھی. نہیں, وہابی کرنے کی کوئی وجہ ہوگی نا. میں ختموں پہ نہیں جاتا, میں برا کہتا ہوں سنیے. اچھا, وہ آپ نے مسجد میں کوئی ایسی بات کی ہوگی. ٹھیک ہے. فیملی ابھی گھر میں بھی. اچھا اچھا. ابھی بھی جگہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ صلاۃ کے بغیر اذان نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. مجھے اذان دینے کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے. تو میں اکثر یہ کرتا تھا کہ کوئی اور صلاۃ پڑھتے تو پیچھے سے جا کے کہتا تھا میں اذان دے لوں. میں اپنا اذان کا شوق پورا کرتا. پھر یہ ہوا کہ وہ ادھر نہیں پڑھتے تھے ہمارے مسجد میں. پھر اہل حدیثوں کی نماز بھی جماعت بھی بن گئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ختموں کو میں ابھی بھی برا سمجھتا ہوں, اور پورے خاندان میں ہی ہوں جو برا سمجھتا ہوں. وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں, ختموں پہ جاتے ہیں. میں تقریباً 8 سال سے ختم نہیں کھاتا. 8 سال ہو گئے ہیں ختم میں کھاتا بھی نہیں, اور میں دلاتا بھی نہیں. میری ایک خواہش ہے, اور میں نے جو ان کی تربیت میں یہ آ کے جانا ہے نا کہ زندہ لوگوں پہ خرچ کرو, اپنے والدین پہ ہو یا کسی پہ بھی ہو. فوت شدگان کے بعد ان کا کام ختم. یعنی کہ ان کو آپ دعا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, نیک کام تبلیغ آپ جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن کھانے والا سسٹم جو نا زندہ لوگوں کو ہے. آپ اپنے والدین کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے دے سکتے ہیں, ان کی زندگی میں سہولت پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے ان کی تبلیغ سے سیکھا ہے. اور الحمدللہ ابھی آنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے روکا ہے نہ جاؤ. تو میں آج ابھی بھی اسٹیٹس لگاتا ہوں. میرے کزن بھی ہے نا, تو وہ بھی پھر برا محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. تو جب ان پہ ایلیگیشن لگا تھا 295C کا, کوئی برا نہیں لگا تھا, کیونکہ حق بات پہ نا ہمیشہ انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ان کی ویڈیو سے ہی ہمیں لگا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے ہیں, پھر وہ تنہا بھی رہے ہیں. اتنے بڑے دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر کے گئے ہیں, تو لوگ تو الزام لگاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا جب باہر ہے نا, جب انہوں نے بیل ان کے حاصل کی ہے, اس وقت سے دل میں بے چینی تھی کہ ایک بار ملنا ضرور ہے. جو تبدیلی ان کی وجہ سے ہے, نماز میں پابندی ہے, نماز میں دعائیں ہیں, ماشاءاللہ ختم چھوڑنا ہے, اور اصل دین کی طرح کوئی چندہ نہیں ہے, کوئی دربار کی چادر نہیں ہے. میں ویسے بھی درباروں پہ کم جاتا ہوں, اور میرا یہ سوشل میڈیا پہ پہلا بیان ہے, میں کبھی کیمرے کے سامنے بھی نہیں آتا. نہیں آیا. اور دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے, جن کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ساری اچھی چیزیں آئی ہیں. میں تو دین پہ استقامت ہوں. چھوٹی عمر میں لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں,
ऐसे ही इस चीज़ है। को सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल मैंने ऐसे। 2023 में उम्रा की है, बहुत सारी दुआएं की है अपने वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए। तो उनका क्या स्टेटस है वालिदैन का? जी, उनका क्या स्टेटस है? वो सीधी रास्ते पे हैं? मैंने अभी रिसेंटली अपनी वालदा को वो मोबाइल लेके दिया टच, वो सुनते हैं इनको और बहुत सारी दुआएं भी याद करते हैं और आगे तबलीग भी करते हैं। उनका भी आगे फैमिली में झगड़ा है कि आप इसको ना सुनो, आप ऐसे ना करो, ये रोक टोक ना करो, ये हमारा आबा अजदाद का जो दीन है वो आप उजाड़ रहे हैं, ये है वो। मुझे अभी भी ताने कसते हैं लेकिन कोई महसूस नहीं होता क्योंकि मैंने दीन के कौन? रिश्तेदार लोग? रिश्तेदार ठीक हो गया, अभी भी नहीं बने, ठीक हो गया। लेकिन मैं अपना लहजा नरम करता हूँ। दोबारा उनसे मुलाकात का मेरा शौक भी नहीं। रिश्तेदारों का मसला नहीं होता, आपकी अपनी फैमिली, आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चे, बहन भाई, ये जो अगर आपके साथ रहते हैं तो इनका इशू है, इनको दावत इनके आगे रखें। ये सारे लोग एक पेज पे हैं। मेरी वालदा मेरे साथ है, ठीक है, मेरी बेगम मेरे साथ है माशाल्लाह। और मेरे बहनें मेरे साथ हैं। हाँ, और अब्बू को मैं बहुत समझाता हूँ कि आप सलात के बगैर अज़ान दें, आपने भी उम्रा किया हुआ है। तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, मौत का कोई पता नहीं कब। और छोड़े सलाद के बगैर, ये बताए शिरक करते हैं। शिरक ये दरबारों को अच्छा समझते हैं, मैं नहीं समझता अच्छा। हाँ, तो उनको बताए ना कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है बताते हैं दरबारों। उनको बताते हैं। और मेरी एक कज़न है, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। हाँ। उन्होंने बहुत सारे दरबारों में चढ़ावे भी चढ़ाए हैं, मन्नत भी मांगी है। मैंने बहुत सारे इस तरह के देखे हैं। हमारे जो नेबर में रहते हैं ना, उनके भी पहले बच्चा नहीं हो रहा था, तो हमारे अखाड़ा में एक पीर है बहुत मशहूर, बाला पीर। तो वो कह रहा है कि आपने 7 जुमेरातें उधर रह के आनी है तो आपको फिर औलाद हो जाएगी। वो हो भी गई है, उनका शिरक तो खैर है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अल्लाह ताला ने शादी के फ़ौरन बाद औलाद दी है और बगैर किसी शिरक के दी है। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मैं शिरक को कहते हैं ना कि बहुत बुरा समझता हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा समझता हूँ। जी जी, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। इसके बगैर बख्शिश नहीं है हमारी। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही है। तो अभी भी मेरा फैमिली में भी बहुत ज़्यादा टाकरा इसी चीज़ पे होता है कि मैं ना हक बात की दलील करता हूँ और मैं शामिल नहीं होता इन चीज़ों में जो वो रसूमात करते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी, मेरा निकाह मस्जिद में हुआ था। मैंने इसी झगड़े में करवाया था कि निकाह मस्जिद में होना चाहिए। माशाल्लाह। तो बाकी यही है कि अपील, जो लोग शिरक करते हैं या शिरक को प्रमोट करते हैं या उसके बारे में गलत दलीलें दे के लोगों को उकसाते हैं ना, वो बाज आ जाएं, क्योंकि अल्लाह का दीन जो है ना वो खालिस, उसमें मिलावट की इजाज़त नहीं। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। सही कहा जी। फर्स्ट टाइम आए जी इधर? मैं फर्स्ट टाइम इधर। चले, अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इंशाल्लाह आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। इंशाल्लाह। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।